بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف کے معنی غار والے کے ہیں۔ یہ چند سچے مومن نوجوان لڑکوں کا قصہ ہے جس کو قرآن پاک میں سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے کسی ملک میں ایک مشرک اور ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ خود بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس کی سلطنت میں کچھ نوجوان لڑکوں کی تعداد تقریباً 7 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ یہ مسلم نوجوان لڑکے بتوں کو پوجنے کو برا سمجھتے تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ بادشاہ کو خبر ہوئی تو تم کو قتل کرا دے گا، لیکن ان بچوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت گھر کر گئی تھی۔ ماں باپ کی بھی نہ سنی اور اللہ کی تعریف اعلانیہ کرنے لگے۔ آخر ایک دن بادشاہ کو خبر پہنچ گئی۔ لڑکے ڈر کی وجہ سے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ دوستو، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ گفا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند میں سلا دیا اور کتا غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اور لوگوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے ان 7 لڑکوں کو 309 سال تک سلا رکھا۔ اس عرصے میں پتہ نہیں کتنے بادشاہ ختم ہو گئے، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ 309 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے جگایا۔ ان لڑکوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ابھی سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب چیزیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح وہ سوئے تھے۔ کتا بھی اسی طرح گفا کے منہ پر بیٹھے ہوئے تھا۔ ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو سکے دیے کہ چھپ چھپا کر کسی طرح بازار جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ جب یہ ساتھی بازار گئے تو وہاں کی ہر چیز بدلی نظر آئی۔ دکان پر پہنچے، کھانا خریدا۔ جب وہ سکہ دیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سکے تو آج سے 300 سال پرانے ہیں اور فلاں بادشاہ کے وقت میں چلتا تھا۔ اس بادشاہ کو مرے ہوئے کئی سو سال ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں کوئی خزانہ تو ان کے ہاتھ نہیں لگا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی۔ یہ بادشاہ بہت ایماندار تھا، وہ اللہ کو اور روز قیامت کو مانتا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سارا قصہ سنا۔ بادشاہ کو اور حاضرین کو بہت تعجب ہوا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس غار تک گیا۔ انہوں نے ان لڑکوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر جسم سو رہے تھے۔ بادشاہ اور ان کے درباریوں پر ایک دہشت طاری ہو گئی اور واپس چلے آئے۔ یہ لڑکا بھی جو کھانا لینے آیا تھا، غار میں داخل ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سو گیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح ان غار والوں کو کیا ہے۔ یہ لوگ قیامت تک اسی غار میں سوتے رہیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے اور ظالموں سے نجات کی ایسی صورتیں پیدا کر دیتا ہے کہ جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس شخص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔